4 یہ بدل کیے، پھر 15 گھنٹے سفر بحری جہاز میں کیے، پھر پوری دنیا میں 3 بڑی جنگل ہے، 3 جنگلوں میں سے ایک جنگل یہ بھی تھا جہاں وہاں آدم خور میں رہتے ہیں. اس جنگل میں ہم نے انڈونیشیا کی کرنسی سے 20 لاکھ پیٹرول استعمال کر کے آخر اسے پہ جو ہے نا اللہ پاک نے پہنچایا. وہ ایسا لوگ تھا، ایسا محبت والی، ایسے کرام والی، میں کیا بتاؤں. یقین کر لیں کہ ایک ساتھی جو ہے نا، نہیں ساتھی 3 دن لگانے والی، پھر ہمارے پیچھے سامان وغیرہ بھیج دیتے ہیں. پھر خدمت انہوں نے بہت کیا، اتنا کیا کہ کیا بتاؤں. ایسا گوشت کھلاتے، میں نے کہا یہ گوشت کہاں سے لے کے آئے؟ وہ کہہ رہے تھے اشارہ کر کے برسنگے نہیں، ہیرن کا گوشت اللہ پاک کھلاتے تھے. ایسا محبت والے لوگ، میں کیا بتاؤں. یقین کر لیں دوستو. اجتماع کا جو پنڈال ہے وہ انشاءاللہ آج شام سے ہی اس میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن باقاعدہ اجتماع وہ کل سے شام سے شروع ہو جائے گا. آج پہلا بیان عصر کے بعد کا ہے، اور لوگ جو قریب ترین علاقوں کے ہیں وہ تو یہاں پہ ویسے بھی پہنچ رہے ہیں. اور ایک بہت زبردست انتظامی امور جن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے وہ بڑا اچھا دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع یہاں پہ جمع ہوگا، اور مختلف شعبے مختلف لوگوں کو حوالے کیے گئے ہیں جو اس کو بہت بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ اس اجتماع کی جتنی بھی یہاں پہ ایونٹس ہیں ان سب کو یہاں پہ کور کیا جائے، اور دور دراز علاقوں میں ملک کے یا غیر ملک جو دنیا میں باقی ممالک ہیں جہاں پہ تبلیغ کے کام کو کیا بھی جا رہا ہے اور اس کے لیے خصوصی احترام ہے، وہ یہاں پہ اسلام آباد کے اس اجتماع کی جو انتظامات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. یہاں پہ جو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بیان سننے کے لیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بہت اچھے اسکالرز کے یہاں پہ بیانات ہوں گے. اور اجتماع کے بعد آخری دن پہ پھر یہاں مسجد ابو القاسم میں دعا ہوگی، اور اسی اجتماع سے ساری جماعتیں پورے ملک کے لیے نکلیں گی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی تشکیل ہوئی ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ جائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ جو بھی رپورٹ ہے وہ میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ. یہاں سائڈ میں جو موٹر وے لیڈ کر رہی ہے لاہور کو، الٹے ہاتھ پر یہاں پر مرکز ہے، اور یہ ہے تبلیغی مرکز راولپنڈی اسلام آباد کا مسجد ابو القاسم کے نام سے. اور یہاں یہ رستہ جو ہے لیڈ کر رہا ہے اندر مرکز کی طرف. یہ ہمارا اسلام آباد کا جو مرکز ہے مسجد ابو القاسم، یہ پورا ایک کمپلیکس ہے، اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے. اس میں تعمیرات کافی زیادہ ہیں، لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں گاڑیوں کی پارکنگ میں بھی بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو شرکت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اجتماع کے لیے دور دراز علاقوں سے. تو وہ انہوں نے اپنی گاڑیاں بھی یہاں کھڑی کی ہوئی ہیں. اور یہ وہ بلڈنگ ہے جس میں پھر لوگ یہاں پہ اسٹے بھی کرتے ہیں. اس میں کچھ کینٹینز بھی ہیں، کچھ مدرسے بھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ یہاں پہ مسجد کا حصہ ہے. تو یہاں پہ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے شرکت کرنی ہے آنے والے 3 دنوں میں. اور یہ پری جو وہ ہے تیاریاں، اس کے لیے میں نے ایک ویلاگ بنایا ہے تاکہ جس وقت بعد میں لوگ آئیں گے تو اس وقت ذرا مشکل ہوگا اس کو سمجھانا. ویورز یہ دیکھیے یہاں پہ ماشاءاللہ جو اسلام آباد کا اجتماع ہے، اس میدان میں بہت زیادہ بانس گاڑے گئے ہیں، اور ان بانسوں کے اوپر اسی طرح سے پھر تاریں لگائی گئی ہیں. تو ان تاروں کے اوپر پھر ہر جو یہاں پہ شرکت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں کے اس کے اوپر چادر ڈالیں گے، اور نیچے اسی گھاس پھوس کے اوپر جو کہ یہاں پہ جنگلی اگی ہوئی ہے، لوگ اپنی چادریں یا نیچے جو بھی ان کا استعمال ہے یا بستر ہیں وہ اس پہ ڈالیں گے، اور 3 دن تک یہاں پہ اس اجتماع میں شرکت کریں گے، اور یہیں سے ہی پھر وہ جماعتیں بن کے نکلیں گی. اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 18 نمبر بانس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 18 نمبر کی پوری رو ہے. اب یہاں پہ مکمل حلقے بنیں گے، اور ان حلقوں میں یہاں پہ ملک سے کہ جو مختص کیے ہوئے علاقے ہیں ان کے لوگ آئیں گے اور یہاں پہ آ کے وہ رہیں گے. تو ہر ایک بانس کے اوپر نمبر اسی لیے دیا گیا ہے کہ جو بھی یہاں کے اسٹے کرے تو واپسی پہ یا جاتے وقت اس کو کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر وہ کسی حاجت کے لیے جاتا ہے وضو کرنے، استنجا کرنے، کھانا کھانے، تو واپس آتے وقت اس کو اپنا بانس نمبر یاد ہوگا، تو وہ اسی کی سیٹ میں جا کے جہاں وہ بیٹھا ہوگا
वहाँ वो आराम से पहुँच सकेगा। और इसी तरह से यहाँ पे स्पीकर भी नस्ब किए गए हैं ताकि जो भी उलमा बयानात करें तो उन बयानात को हर बंदा बड़े आराम से सुन सके। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जगह जगह एक बहुत अच्छी रो बनाई गई है स्पीकर्स की। इसी तरह से आप ये देखिए इस जगह पे जहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है तो ये पूरी रो में आखिर तक स्पीकर लगे हुए हैं। और ये एक ख़ुदकार एक निज़ाम है जो ख़ुद ये माशाल्लाह इन्होंने यहाँ तारें भी ख़ुद बिछाई हैं और सारी चीज़ें ख़ुद ही इंस्टॉल की हैं। खिदमत के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि वॉशरूम्स की एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे बनी हुई है और सारे वॉशरूम का सेटअप भी ये आर्जी है। इनकी अपना जो पक्का बना हुआ है जहाँ पे इज्तिमा होता है, जहाँ पे शब जुमा होता है, वो तो अलग है, लेकिन ये जो जगह है ये सिर्फ़ पंडाल में जिन लोगों ने से रोज़ा इज्तिमा में आके शिरकत करनी है ये उनके लिए सेटअप लगाया गया है। तो ये भी एक अच्छी अरेंजमेंट है ताकि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। ये सारे फिर बाथरूम्स हैं जो हर बाथरूम को बड़ा साफ़ सुथरा रखा गया है और हर बाथरूम में अपनी अपनी चप्पल और अपना अपना लोटा यहाँ पे पड़ा हुआ है ताकि लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा बाथरूम्स यहाँ पे इस हॉल में बनाए गए हैं वज़ू खाने के साथ ताकि तरतीब जो है वो अच्छी रहे। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें इस तरफ भी एक लंबी कतार है वॉशरूम्स की। पंडाल यहाँ पे बहुत बड़ा लगना है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिरकत करनी है तो जगह जगह यहाँ पे इस तरह के वज़ू खाने बनाए गए हैं जो कि एक टेम्प्रेरी सेटिंग है और सारी सेटअप इन्होंने बना लिया है और अभी भी इसमें काम हो रहा है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह कल तक ये सब कुछ रेडी होगा। ये मस्जिद अबुल कासिम का वज़ू खाना है और इसके साथ ही यहाँ पे सबील लगी हुई है। बहुत माशाल्लाह साफ़ सुथरे गुस्ल खाने हैं और इसी तरह वज़ू की जगह हैं। ये है इसका बड़ा वज़ू खाना जो इसके यहाँ एक साइड पे बना हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा वॉशरूम्स भी बने हुए हैं ताकि शब जुमा के लिए इज्तिमा में आने वाले लोगों के लिए कोई मसला ना हो और वो आराम से नमाज की तैयारी कर सकें, वज़ू बना सकें। आरजी वज़ू खानों के लिए जो तरतीब है यहाँ पे नल के पाइप्स में लगाए जा रहे हैं और फिर इनको वहाँ फिट किया जाएगा। बाहर जहाँ इज्तिमा में शिरकत के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जगह बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप ये बताइए आप ये क्या इस वक्त कर रहे हैं? इस वक्त जोड़ लगा रहा हूँ। अच्छा, जोड़ पाइप का लगा रहे हैं तो ये आप यहाँ तबलीग के लिए आए हुए हैं? जी, जमात के साथ आए। जमात के साथ आए हैं। कितने दिनों की जमात है? हमारे 10 दिन हो गए, 25 तारीख को आए हैं। 25 तारीख को। जी। तो उसमें आपने यही काम करना है, यहाँ जो इज्तिमा हो रहा है उसमें वज़ू खानों के लिए पाइप्स और वो जो बाकी फिटिंग्स हैं, तो आपका पेशा यही है प्लम्बिंग का? जी जी। अच्छा, इसमें तो आप चार्ज नहीं करते ना इसको? नहीं। ये तो आपका जो अल्लाह के रास्ते में अपने हुनर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, क्या इसम शरीफ है आपका जी? उमर फारूक साहब। अच्छा, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? अटक से। अच्छा, बहुत खुशी हुई जी, अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे लोग कोहाट से आए हैं खिदमत के लिए और यहाँ पे इस वक्त चूँकि तैयारियाँ शुरू हैं और इज्तिमा जो है वो इंशाल्लाह कल से शुरू होगा। आज 2 तारीख़ है, 2 मई 2024। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे तंदूर वगैरह लगेंगे। आप को नज़र आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे तंदूरों की पूरी एक लाइन है जो यहाँ पे लगनी है। कुछ तंदूर यहाँ पे पड़े हुए हैं जो अभी लगने हैं और इसी तरह सामने की तरफ अगर आप देखें गाड़ी के पास तो वहाँ पर भी आटे की बोरियाँ भी उतारी जा रही हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ जो कोहाट से लोग आए हैं इसमें शिरकत करने के लिए। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या तैयारियाँ हैं। ये सारे वो देग हैं और बर्तन हैं जो जिसमें सर्व किया जाएगा और जिसमें खाना पकाया जाएगा। सब्जी 3 रोटी दे दो। एक सब्जी 3 रोटी। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कैंटीन ऑपरेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ अमाउंट्स के टोकन हैं यहाँ पे। आप
आप जब यहाँ पे पेमेंट करते हैं वो आपको यहाँ पे टोकन देते हैं और आप अपने इस टोकन के मुताबिक जो आपने खाना है मेन्यू से वो आप वहाँ जाके खा सकते हैं। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता, अच्छा और साफ़ खाना वो यहाँ इज्तिमा में मिलता है। अब बताइए ये क्या चीज़ है, ये इसमें क्या मिलता है? इसमें दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, अच्छा, चावल मिलेगा, हाँ, हलवा मिलेगा, अच्छा, और 50 रुपए में? 50 रुपये। ठीक है। इसके अंदर आपको चाय मिलेगी, 40 रुपए में चाय? 40 की चाय है। ठीक है। 20 रुपये की रोटी है। तो इसमें तो 25 लिखा हुआ है। 25 है, ये पुराना टोकन है। अच्छा, ठीक है। 20 रुपये की रोटी दे रहे हैं। अब 20 की रोटी हो गई है। ठीक है। इसके अंदर ये गोश्त वगैरह देते हैं 80 रुपए में? ठीक है। गोश्त का सालाना 80 इसके अंदर रुपए? गोश्त देते हैं। ठीक है। 90 रुपये की मुर्गे की प्लेट है। 90 रुपए की? जी। अच्छा, माशाल्लाह। और 100 रुपए में क्या चीज़ है? किसी ने रोटी वगैरह लेनी है। 5 रोटी। अच्छा, 5 रोटी अगर लेनी है 100 की 5 रोटी मिलेगी। ये नया टोकन बना और है। ये पक कहाँ पे रहा है? ये पक पीछे की तरफ रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर पक रहा है। ऊपर मैं देख सकता हूँ उसको? ये दोस्तों यहाँ पे रोटी बन रही है और इस रोटी को ये आम मार्केट में ये 30 रुपीज़ की है, लेकिन यहाँ पे आपको 20 रुपए में मिलती है। ये सारा काम माशाल्लाह इज्तिमा के लिए है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ हमारे देखिए कई एक दोस्त लगे हुए हैं, 4 तंदूर लगे हुए हैं यहाँ पे और सब पे रोटियाँ पक रही हैं और उसके बाद रोटियों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक रोटी की कीमत 20 रुपये, जिसका टोकन आपको इसे काउंटर से मिलता है। साहब जी कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कहाँ से? हैदराबाद। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त खुदकार निज़ाम के तहत ये रोटियां नीचे ट्रांसफ़र हो रही हैं। ये रोटियां जो यहाँ पे तंदूर से निकल रही हैं, यहाँ से इसको फिर ये यहाँ इन्होंने एक टनल सा बनाया हुआ है और इस टनल के थ्रू ये यहाँ से इसको फेंक देते हैं, यहाँ से रोटियां नीचे जा रही होती हैं। ठीक है। मुर्गी मसाला लगा के तैयार पड़ी हुई है और कुछ ही देर में इसको भी ये पकाएंगे। तो ये जो अभी आपने देखा जो टोकन इशू कर रहे थे खाने के लिए, ये कैंटीन है और यहाँ पे इनके खाने बनते हैं और उसके बाद नीचे इसकी तकसीम शुरू हो जाती है। ये हमारे एक दोस्त हैं, ये क्या बना रहे हैं हज़रत? ये पुलाव बना रहे हैं। पुलाव बना रहे हैं, माशाल्लाह। कौन सा पुलाव है ये? ये सादा पुलाव है। ये सादा पुलाव, उसमें गोश्त वोश्त नहीं है? गोश्त करेंगे, गोश्त लहदा फ्राई करेंगे, वो एक पीस होगा साथ। अच्छा, आप खुद कुक हैं? जी। तो मतलब जब तबलीग में नहीं होते फिर अपना यही काम करते जी, हैं? जब ये फारग टाइम होते तो ये आप मजदूरी के लिए यही काम करते यही काम करते हैं। क्या नाम है आपका? हैं। मोहम्मद अजीम। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम राजा बाज़ार में होते हैं। राजा बाज़ार, पिंडी में? अच्छा, माशाल्लाह, खुशी हुई है आपसे मिल के। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे पुलाव बन रहा है। ये मस्जिद अबुल कासिम का हॉल है और यहाँ पे जितने भी हज़रात आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ वो लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं इस इज्तिमा में शिरकत करने के लिए और कुछ वो लोग हैं जो ऑलरेडी जमातों में मुख्तलिफ़ पीरियड्स के लिए चल रहे हैं। तो ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हवादार और बहुत ही खूबसूरत हॉल बनाया गया है और इसमें इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और आज जुमेरात का दिन है, 2 मई 2024 है। मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे और टेंट लगने हैं और इसी तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे दरियाँ वरियाँ भी बिछाई गई हैं ताकि आने वाले जो हज़रात हैं जो इसमें शिरकत करेंगे उनके लिए इंतज़ाम मुकम्मल किए जाएँ। तो ये है हॉल इसका, जो इस वक्त भी अपने मुख्तलिफ़ तामीराती मराहिल के अंदर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आयशा मस्जिद, समरज़ार कॉलोनी, तो वो लोग जो कि रावलपिंडी अडियाला रोड से आएंगे तो वो यहाँ आके इस जगह रुकेंगे। इसी तरह सतूनों पे, जैसे बाहर मैंने आपको दिखाया 500 पे नंबर दिए गए हैं, इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ़ मस्जिद की सतूनों के ऊपर भी नंबर दिए गए हैं ताकि लोग जब इस हॉल में आएँ तो उनसे गलती ना हो और उन्हें आराम से पहुँच सकें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब, आप लोग प्लीज़ अपना इरादा बताइए कि क्या किस इरादे से आए हैं? हमारा इरादा मकसद ये है जी कि मेरे ज़िंदगी में जी
کہ سارے لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے माशाल्लाह اور دین پر استقامت نصیب ہو جائے ماشاءاللہ۔ اور حلال رزق کماتے ہوئے فکر پڑ جائے جی۔ کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے جی۔ اور جا کے ہم نے آگے منازل آ رہے ٹھیک ہے۔ ہیں، قبر کا ہے منزل، جی۔ میدان محشر کا ہے کہ جنت ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم خود بھی اور ساری انسانیت جی۔ اسلام سے متعارف ہو کے سارے انسان جو ہے جنت میں چل جائے، माशाल्लाह جہنم سے بچے۔ باقی ہمارا یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی ہے جی۔ اب بس کوشش یہ ہے کہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائے۔ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ میرا نام محمد عمر ہے۔ محمد عمر جی محمد عمر۔ اچھا آپ کا حاجی صاحب کیا نام ہے؟ نور قیوم خان نور قیوم خان اچھا تو آپ لوگوں کا اس اجتماع سے آگے پھر ارادہ ہے اس سے نکلنے کا؟ انشاءاللہ لوگ نکلتے ہیں، جی ہمارا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، جی۔ اور اس سے دور دور باہر ملکوں کے لیے بھی جماعتیں جاتی ہیں ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ، یورپ میں، امریکہ، عرب اور اس کے علاوہ ساری یورپ میں دور دور پوری دنیا میں جماعتیں پھیل جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پوری دنیا میں دین عام ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ سارے انسان دین میں داخل، دین اسلام میں داخل ہو جائے، جی۔ اور سب جنت میں جانے والے، اور پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، جی۔ اور انشاءاللہ یہ محنت عام ہو جائے۔ تو یہ جو 3 دن کا اجتماع ہے جی جی جی، اس میں لوگ کیوں آتے ہیں، کیا وجہ؟ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ایک تجدید ہو جائے، جی۔ ایک فکر پیدا ہو جائے، جی۔ اور ایک درد پیدا ہو جائے کہ جی ہم نے یہ دین کیسے پوری دنیا میں عام ہو جائے، جی۔ اور یہ محنت ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے تو یہاں جو لوگ آتے ہیں 3 دن گزارتے ہیں، اب آپ تو ماشاءاللہ ایک اندر جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ آئیں گے جو باہر بیٹھیں گے جی، بالکل۔ بانسوں کے اندر اور دھوپ میں گھاس پہ تو سوئیں گے، گھاس پہ سوئیں گے، کوئی زمین پر سوئیں گے، ہاں۔ تو ان کی قربانی جی۔ ان سے زیادہ ہے، ہم لوگوں سے ان کی قربانی زیادہ ہے، جو اس وقت شیلٹر کے اندر چھت کے نیچے ہیں، جی ہاں، ان کی قربانی زیادہ ان ہے، کی قربانی زیادہ ان کی قربانی۔ تو اسی اجتماع میں سے پھر مزید جماعتیں نکلتی ہیں پورے ملک کے لیے، اس میں پوری دنیا انشاءاللہ کے پورے لیے؟ ملک کے اندر بھی سینکڑوں جماعتیں، سینکڑوں جماعت۔ کیونکہ یہ جو ٹارگٹ ملا ہے جی۔ کہ جی پنڈ اسلام آباد میں جی۔ 120 جماعتیں باہر ملکوں کے لیے دینی ہیں، جی۔ اس وقت تک تقریباً کوئی 70 سے زیادہ جماعتیں تیار ہیں، تیار ہو گئے ہیں، لیکن ٹارگٹ 120 کا ہے۔ اور 120 ملک سے باہر، اور ملک کے اندر تقریباً کوئی 80-85 سال، جی۔ یہ ملک سے باہر جاتے 7 مہینے، جی۔ 12 مہینے، جی۔ سال اور 7 مہینے، جی۔ اور ملک کے اندر جو ہے نا 1 سال مکمل پیدل، وہ ان کی قربانی وہ تو پیدل چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی 4 مہینے ہے، 40 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 10 دن ہے، 7 دن ہے، 3 دن ہے، یہ ایک نصاب ہے، ایک ٹھیک ہے، syllabus۔ میکسیمم کتنا ہے؟ پوری عمر بھی لگا سکتے ہیں پوری کوئی اپنی؟ عمر میں اس عمر کا ترتیب یہ لوگوں نے دی ہے، خوش قسمت لوگ جی۔ ہیں، 1 مہینہ گھر میں، جی 1 مہینہ مراکز میں، اچھا۔ رائیونڈ مرکز جو پورے مطلب ہے پاکستان کا بڑا مرکز ہے، اور سب سے بڑے جو مرکز دنیا میں وہ ناظم الدین انڈیا میں ہے، جہاں اچھا۔ سے کام شروع ہوا ہے ٹھیک ہے۔ ناظم الدین، تو وہ پھر دیتے ہیں ہاں۔ 1 مہینہ مرکز میں، جی۔ اور 1 مہینہ جو ہے وہ گھر میں، وہ مرکز میں ہوتا ہے، اس میں 15 دن مرکز میں اور 15 دن ان کی تشکیل ہوتی ہے باہر علاقوں کی۔ ٹھیک ہے، جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے، صحیح۔ اور میں نے بھی صرف ارادہ یہ کیا کہ یہ جو اجتماع کی تیاری ہے ہاں۔ اس کی بھی تھوڑی سی کوریج ہو جائے، کوریج ہو جائے، صحیح صحیح، اور جب لوگ آ جائیں تب بھی کوریج ہو جائے، بالکل، تاکہ جو ہمارے وہ حضرات جن کو تبلیغ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہاں، واقعی۔ یا جن کی تبلیغ کے بارے میں کوئی ایسی رائے ہے جس کو سمجھتے نہیں، جو سمجھتے نہیں ابھی تک واقف نہیں ہے، واقف نہیں ہے، تو ہم کو ان سے ذرا بھی واقفیت زیادہ ہو جائے۔ محنت ان لوگوں پر زیادہ کر رہے ہیں جو اس جی۔ محنت سے واقف نہیں ہے نا، جی ہاں۔ حالانکہ پہلے بہت رکاوٹی تھی، ابھی نہیں ہے، جی ہاں، لیکن یہ زیادہ محنت ہمارا اس جگہ پر فوکس کرتے ہیں جی۔ جو اس محنت سے ابھی تک واقف نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ماشاءاللہ جو محنت ہو رہی ہے، جی جی، تو اس کا رنگ کچھ نظر آ رہا ہے اس میں جی ماشاءاللہ؟ ایسے رنگ میں بہت مختصر جیسی بات جی۔ کرتا ہوں، وہ لوگ جو مطلب ہے وہ عجیب عجیب ماحول میں تھے، جی وہ اللہ نے دین کے نسبت سے دین کے داعی بنا دی، ٹھیک ہے، جیسے وہ کرکٹ وغیرہ جتنی ساری جی۔ کھلاڑی اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے لوگ، اللہ نے اس کو صرف دین کے داعی نہیں بلکہ دین کے پھیلانے کا ذریعہ بھی ذریعہ بنا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا، سلطان محمد گولڈن
جی۔ وہ ایک عظیم اور جو ہاں، ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ وہ جمپنگ کیا کرتا تھا۔ جمپنگ کرتے، لیکن اللہ نے سے کہا اس راستے میں جو ایک دفعہ متعارف ہوا نا جی ہاں۔ اس کو حقیقت کھل جاتی ہے سعید انور صاحب بھی ہیں، سعید کرکٹر۔ انور صاحب ہے، شاہد آفریدی کا میں نے سنا تھا، لیکن وہ اتنے ابھی شاید اس میں لگے نہیں ہیں، مصروفیت لیکن ہاں، بہت سارے لوگ بہت سارے ٹی وی ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، وہ بھی اس بہت کام میں آرٹسٹ لگے ہو ہیں۔ گئے اور اس میں قبول، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ٹھیک ہے کہ جب نے دنیا میں زندگی بھی گزارنی جی ہے، ہاں۔ حلال رزق کمانا ہے، لیکن آگے جو منازل آ رہے ہیں نا، جی ہاں۔ قبر کا منزل ہے، میدان محشر کا منزل، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے اللہ کے سامنے اور دنیا میں بھی جو ہے نا اور اللہ کے دنیا میں احکام کے مطابق حقیقت عمل ہے کرنا۔ صاحب کہ اس راستے میں انتہائی سکون ہے، جی بہت سکون والا راستہ ہے، جی۔ اور دنیائی معاملات بھی اللہ پاک ایسی سیدھا کرتے کہ تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ بھائی سب سکون تو اس لیے ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی کا راستہ ہے، بالکل انہوں نے بھی جو ہے نا بہت جہالت میں قربانیاں دی اندھیروں ہیں اور میں بہت جدوجہد آ کی کے ہے۔ دین کو پھیلایا ہے۔ جی جی بالکل، تو جی جی آپ لوگ بھی اسی راستے کے اسی راستے پر، کیونکہ اللہ جو تعالیٰ- جس کے راستے پر چلے گا جی ہاں۔ اس کو اسی طرح ہی اس کا انجام بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور روز قیامت انہی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گی، آمین، بہت آپ سے اچھی باتیں ہوئی، جی، جی، آپ کا جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس آپ کو کو کامیاب وجود کرے دے گا۔ دے اللہ پاک، اس کو جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ جناب زیر نظر حاجی صاحب، ان کے ہاتھ میں سیکیورٹی کے لیے ایک بانس دیا گیا ہے جو صرف دکھانے کے لیے ہے، باقی یہاں پہ ماشاءاللہ سب کام اخلاق سے ہوتا ہے۔ سارے لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں اجتماع میں، وہ سب اللہ کی بات کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے نبی کی بات کرنے کے لیے، تو یہاں پہ کوئی بھی وائلنس نہیں ہے، صرف اور صرف دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہاں پہ انہوں نے بانس پکڑا ہے۔ یہاں وہ حلقہ لگتا ہے جو سماج سے معذور ہیں اور سائن لینگویج کے ذریعے ان کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ یہ جو بینرز نظر آ رہے ہیں دوستو، یہ مجمع جوڑ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو ہر علاقے کے لیے الگ جگہ مختص کی گئی ہے تاکہ جس علاقے کے بھی لوگ یہاں آئیں تو دوست احباب جب ان کو آئیں گے ملنے کے لیے تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور محلے کی مسجدیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے ابھی جو پوچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ اس دفعہ جو اجتماع ہے یہ اسلام آباد، پنڈی، تلاگنگ، چکوال، جہلم اور کشمیر، یہ والے جو علاقے ہیں یہ سارے اس کے اندر شرکت کریں گے۔ پورے ملک سے لوگ نہیں آ رہے چونکہ جگہ محدود ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، تو رائیونٹ کے بعد پھر جو دوسری جگہوں میں اجتماع ہوتا ہے جیسے اسلام آباد ہے، تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، مسجد ابو القاسم، اور یہاں پہ کافی زیادہ لوگ اس وقت جمع ہیں اور بھی لوگوں نے ابھی یہاں پر آنا ہے، تو وہ لوگ جو انشاءاللہ اس کے اندر شرکت کریں گے تو کل سے اس کے اندر پھر صحیح معنوں میں رش ہوگا اور بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ جمع ہوں گے۔ ابھی تھوڑا سا چونکہ لوگوں کا مجمع کم تھا تو یہ جو پریپریشنز ہیں اجتماع کی، یہ میں اس کو فلم بند کر رہا ہوں۔ لائن میں لگے ہوئے لوگ دوست اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، ٹوکن لے کے پھر وہاں کینٹین میں جا کے وہاں سے کھانا لے کے کھائیں گے۔ السلام علیکم۔ چنے، چاول، ایک چنا، ایک چاول، اور سبزی میں کیا ہے؟
مقصد کے سبھی ہیں؟ مقصد ڈیجا وغیرہ مٹر ٹماٹر سب ٹھیک ہے، ایک سبزی، ایک چاول، ایک ہی ایک ریٹ ہے سبزی کا دال کا اور اس کا ہاں تو ایک سبزی چاہیے، ٹھیک ہے ایک چنا، ایک چاول بس اور ایک روٹی. کتنے روٹی کتنا ہے 170 ہو گیا. جی لینا کیا 50 کا 50 میں بہت سارا ریٹ ملتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک جو ہے مرضی لینا صاحب جو مرضی لینا بہت شکریہ، جزاک اللہ. جو مرضی لینا. ٹھیک ہے، شکریہ جناب. لے لیا ہے اور ٹوکن حاصل کرنے کے بعد اب میں کینٹین کی طرف جا رہا ہوں روٹی کھانے کے لیے. وہاں سے پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ روٹی کی کوالٹی کیسی ہے. یہ 50 کی ہے پلیٹ ہیں. اچھا، یہ سبزی ہے، یہ دال ہے، اور یہ چاول ہے. مسجد ابو القاسم کی بالائی مسجد میں اس وقت کھڑا ہوں اور اس وقت تک لوگ جو یہاں آ چکے ہیں تو جنہوں نے دور دراز علاقوں سے سفر کیا ہے وہ آرام بھی کر رہے ہیں اور ابھی ظہر کی نماز کے لیے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. تو یہاں سارے ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے دینی بھائی ہیں وہ سب یہاں پہ آ کے تشریف فرما ہیں اور یہ ہے ہمارے مسجد ابو القاسم کی اوپر کی منزل. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اپنا نام پلیز بتا دیجیے. جی محمد زبیر ہنگو سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی اجتماع پہ ہے، اسلام آباد اجتماع پہ. لیکن الحمدللہ یہ دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر نبی اور عالم نبی جی قیامت تک آنے والے انسانوں کو غم لے کر آئے، جی اپنی غم اور فکر میں امت کو برابر شریک فرمایا. ٹھیک ہے. اس دعوت والی محنت کی وجہ سے تمام امت کو بہترین امت کی ہلائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی رب الناس ہے، جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافۃ للناس ہے، جی آخری کتاب قرآن مجید ہدی للناس ہے، جی یہ آخری امت اخرجت للناس ہے. وہ اس امت کی ذمہ تمام انسانیت کی فکر کرنا ہے. جی ہر امتی اس کا ذمہ دار ہے کہ تمام عالم کی فکر کرتے ہوئے جی اپنی ملک، اپنی شہر، اپنی محلے، اپنے گھر کو فکر کرنا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانوں کو غم لے کر آئے کہ قیامت تک آنے والی انسان ایک انسان جہنم میں نہ جائے. اس دن کی محنت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. سخت مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سرداروں کے پاس کئی مرتبہ تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر غریب سب کا فکر کیا کہ کس طرح یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانوں کو کے لیے رحمت بن کر اللہ پاک نے بھیجے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پہلے دن سے ہر مسلمان دین کا دائی بنایا، بلکہ دائی گھر بنایا. اللہ جل شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے بھیجا ہے. دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ لگائے ہے. آپ کرتے کیا ہیں صاحب؟ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم جی بس تبلیغ والی محنت کرتے ہیں. جی نہیں مطلب روزگار کیا ہے آپ؟ روزگار بس بزنس تھوڑا چھوٹا پھوٹا ہے. کہاں پر؟ ہنگو پہ جی. ہنگو میں. الحمدللہ دین کی نسبت سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کو طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے. جی پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے. اس کے لیے نبیوں کے طرز پہ جو ہے نا اپنی مال جان لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے تاکہ پوری دنیا میں پورا دین پہلے اور زندہ ہو. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ ہم سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے میرا راستہ. میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میں بھی میرا بھی اور میرے اتباع کرنے والی بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہے اور خود میں اس کا پابند رہے. ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے
اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں عام فرمانبرداروں میں سے ہوں. بھائی اور دوستوں, اس دعوت کی محنت سے الحمدللہ ہمارا تشکیل ہوا تھا. پہلے ہم ایران گئے, ایران سے ترکی گئے, ترکی سے شام گئے, شام سے اردن گئے, اردن سے مصر تھا, مصر سے سوڈان, سوڈان سے خبشہ, خبشہ سے کینیا, کینیا سے تنزانیہ, تنزانیہ سے زنزبار. زنزبار دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا تھا. اولاد صحابہ ایسا پلا اللہ پاک نے کھلایا کہ نہ دیکھا تھا, نہ سونا تھا, نہ سوچا تھا, نہ کھانے کی ترتیب پہ سمجھتا تھا. زنجبار سے پھر پھیمپا گئے, پھیمپا سے ٹھانگا گئے, ٹھانگا سے ممباسا گئے, ممباسا سے پھر کینیا آیا, پھر سعودیہ گئے, حج کر کے واپس آئے. پوری 3 برعظم میں اللہ پاک نے ہمیں پھرائے جی. اچھا, یہ مجھے بتائیے آپ کا ٹور کتنے دنوں کا تھا؟ جو یہ تو پہلے 18 مہینے کا تھا. اسی 18 مہینے میں سارا ابھی وہ ترتیب نہیں ہے. پھر دوبارہ 7 مہینے کے لیے مسقط, کینیا, یوگنڈا گئے. اچھا ماشاء اللہ. پھر 7 مہینے کے لیے اللہ پاک سے مانگتے ہی مانگنے کا راستہ ہے. پھر اللہ پاک نے تائی لینڈ, بینکاک گئے, بینکاک سے سنگاپور گئے, سنگاپور سے انڈونیشیا, انڈونیشیا سے سمرینڈا, مشرقی تیمور آخری حصے پہ. سمرینڈا ایک ایسا جگہ ہے نا کہ پوری دنیا میں جو بھی صدر بن جائے نا دیکھنے کے لیے سمرینڈا کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں موت وہاں لے کے گئے, 4 مہینے کام کر کے واپس آئے. وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے. یقین کر لے ایسا لوگ ہے, ایک نئے نوجوان مسلمان ہوئے, ان کی بیوی مسلمان ہوئی. باپ کے پاس 177 کلومیٹر ہم موٹر سائیکل پہ گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا باپ بہت اچھا آدمی ہے, ان کی 4 بیوی ہیں, 7 بیٹے ہیں, 5 لڑکیاں, سب مسلمان ہو جائے گا ہمارے ساتھ. یہ جو آپ جگہ بتا رہے ہیں, نہیں, یہ آخری مشرقی تیموری ہے, انڈونیشیا کے آخری حصے پہ, آسٹریلیا کے ساتھ قریب ہے جی. اچھا, اس طرف گئے جی. ٹھیک ہے. وہ بھی مسلمان ہوئے. بہرحال وہ ساتھی 4 جہاز ہوائی, ہم سے 4 آنا جن, ہم 8 ہوائی جہاز تبدیل کیے. ملنے کے لیے ہمارے پاس ہنگو آیا وہ ساتھی. دوبارہ پر کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے پھر تیار کیا. پھر دوبارہ الحمدللہ 7 ماہ ملیشیا سے انڈونیشیا, لیکن حضرات نے دور تک بھیجا. انڈونیشیا جکارتا سے پھر مقاصر گئے, مقاصر سے سورنگ ہوائی جہاز 4 یہ بدل کیے. پھر 15 گھنٹے سفر بحری جہاز میں کیے. پھر پوری دنیا میں 3 بڑی جنگل ہے. 3 جنگلوں میں سے ایک جنگل یہ بھی تھا جہاں وہاں آدم خور میں رہتے ہیں. اس جنگل میں ہم نے انڈونیشیا کی کرنسی سے 20 لاکھ پیٹرول استعمال کر کے آخری سے پہ جو ہے نا اللہ پاک نے پہنچایا. وہ ایسا لوگ تھا, ایسا محبت والی, ایسے کرام والی, میں کیا بتاؤں. یقین کر لیں کہ ایک ساتھی جو ہے نا, نہیں ساتھی 3 دن لگانے والی. انڈونیشیا کی کرنسی وہ تو ذرا سستے ہے جی, تقریباً 50 کتنے روپے کے برابر, تقریباً 50-60 ہزار روپے جو ہے ایک ساتھی ہم پر خرچہ کیا وہاں کے لوگ. بحری جہازوں میں جو ہے نا مختلف ایک جزیرہ ہوتا ہے. انڈونیشیا کے اندر 17,400 جزیرے ہیں جی. اور ایک جزیرے میں 100 کچھ جزیرے ایسے ہیں کہ 4-5 جزیرے کے پاکستان سے بھی ایک جزیرہ بڑے ہیں جی. لیکن کچھ جزیرے ایسے تھے کہ چھوٹے چھوٹے سے 100 گھر, ایک مسجد. بحری جہاز میں لے کے پیسے انہوں دیتے, پھر ہمارے پیچھے سامان وغیرہ بیچ دیتے. پھر خدمت انہوں نے بہت کیا, اتنا کیا کہ کیا بتاؤں. ایسا گوشت کھلاتے. میں نے کہا یہ گوشت کہاں سے لے کے آئے؟ وہ کہہ رہے تھے اشارہ کر کے برسنگ نہیں, ہیرن کے گوشت اللہ پاک کھلاتے. ایسا محبت والے لوگ, میں کیا بتاؤں. یقین کر لیں کہ جہازوں میں جو ہے نا لے کے جاتے, پھر ہمارے پیچھے سامان بیچتے. پھر نہانے کے لیے جہاز لے کے آئے ہمارے, یعنی غیر آباد جزیرے بھی ہے نا, نہانے کے لیے وہاں لے جاتے ہو, ماسک وغیرہ جیکٹ دے کے جو ہے نا اگر تیرنا بھی نہیں آتے. بہرحال یقین کر لے ایسا محبتی لوگ. مجھے تو خود تیرنے کا بڑا شوق ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ چلیں دین کی خدمت سے تو جیکٹ اس کو دیتے, پہنا کر جو نا سمندر میں. بہرحال 67 گھنٹے ہم نے سمندر میں اللہ پاک نے موقع دیا. مختلف قسم. پھر ایک مطلب یہ گھر سے جب ہم جا رہے تھے نا, پورے 1 ہفتہ جہاز میں, 8 منزل جہاز تھا, 8 منزل پہ مسجد تھا ماشاءاللہ بڑی. ہم نے تعلیم کا حلقہ لگاتے تھے, گشتیں کرتے تھے. مختلف ملکوں والے جو ہے نا, پوری 7 برعظم میں وہ جہاز جو ہے نا بڑی بیڑا تھا. اس کے اندر جو ہے نا دکانیں تھے, کھارے تھے, مختلف قسم جو ہے نا 8 منزل تھا. لوگ مختلف ملکوں والے جو ہے نا آتے جاتے, بس اختلاط ہوتے, اس سے دعوت چلاتے, دن محنت کے لیے جو ہے نا تیار کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ سے گزارش ہے پوری امت کو جو ہے نا دعوت والی محنت اس امت کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی اور عالم نبی, قیامت کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی. نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر کہے, خیر نبوت تعالیٰ رب العزت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکومتی, امیر غریب, حاکم محکوم, افسر متخ, بادشاہ وزیر, علم غیر علم, تمام امت کی ذمہ داری ہے.
تمام امت کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے نبیوں نے طرز پہ اپنی جان مال لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے تاکہ پوری دنیا میں پورا دن پھیلے اور زندہ ہو. اس کے لیے خود بھی نیت کر لے, جن میں ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے 4 مہینے سب نیت کر لے. یہ پوری دنیا کی یہ پاسپورٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے لیے. سب ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. آپ کو جزاک اللہ جی. السلام علیکم. شہر کے مختلف علاقوں سے, جہلم سے, چکوال سے, کلا گنج سے, پنڈی, اسلام آباد اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں. جو خدمت میں لگے ہوئے تھے اب وہ ریسٹ کر رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہے جو تازہ دم ہیں وہ خدمت میں لگے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مجھے صرف ترتیب بتا دیجئے کہ جتنے بھی ہمارے تبلیغی بھائی ہیں جی ایک کیا ترتیب کیا ہے وقت لگانے کی؟ ٹھیک ہے. بس جی یہ ہمارا بزرگ لوگوں نے ترتیب سیکھنے کے لیے بولتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے کریں کہ پہلا فرصت میں 4 ماہ لگا کے یہ کام سیکھیں, پھر اپنا زندگی کے مقصد بنا کرے, پھر ہر جگہ میں کدھر بھی ہو پھر یہ مقام پہ کام کرنا ہے. پھر اس ترتیب اسی طرح کی 4 مہینے لگا کے آ جائے گی. پھر اپنا مقام پہ 2 سال کام کرے, پھر 2 چھیلی لگا دی, پھر 2 چھیلی کے بعد پھر بزرگ لوگ اس کو لوگوں 12 ملکوں کے لیے 7 ماہ کے لیے سال کے لیے اندرونی سال کے لیے پھر اجازت دے رہے ہیں نا. اور کم از کم ایک مہینے میں 3 دن ہے. ایک مہینے میں 3 دن ہے. ہفتے میں شب جمعہ ہے. ایسے 2 گشتے ہیں. 2 گشت اپنے علاقے میں اپنا محلے میں, ایک اندرونی گشت ایک بیرونی گشت, تاکہ محلے کے لوگ جو ہیں وہ جو نماز نہیں پڑھتے نماز کے لیے بھی منگاتا ہے, وہ جو وقت نہیں لگا ہے وقت کے لیے بھی منگاتا ہے. وہ ہمارا تعلیم روزانہ تعلیم ہوتا ہے. اس تعلیم میں ہم لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ تعلیم پہ بھائی اس کو شوق پیدا ہو جائے گی. فضل مال کتاب سے فضل صدقات سے ہم لوگ تعلیم کرتا ہے. تو اس کے بعد ادھر سے شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ہم لوگ آگے تھوڑا اس کو لے شب جمعے کے لیے لا جاتا ہے. شب جمعے کی رات ادھر گزارتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. آپ تو حالات دیکھ رہے ہیں اس اجتماع کی. تیاری شروع ہے نا, کل سے اجتماع بھی شروع ہے. تو پھر شب جمعے سے کے بعد سروزہ لگاتے ہیں. سروزے کے بعد پھر ہم لوگ اس کو بولتے کہ بھیا ابھی 4 ماہ لگا کے بس ترتیب پہ سمجھ گئے, اس کو ترتیب کو پتہ چل جائے گی. تو پھر ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کہ بھیا ابھی 4 ماہ 3 دن لگا کے 3 دن لگا سمجھ جائے کہ ہوتا کیا ہے. ہاں سمجھیے اس کو کہ بھائی تو یہ ہمارا زندگی کی مقصد ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے, نبی تو کوئی دنیا میں بھی نہیں آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو ابھی کام کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے, یہ کام کا ذمہ دار ہے. جو حال میں غریب ہے, امیر ہے, وزیر ہے, بادشاہ ہو, جو بھی ہوگا نا یہ کام کا ذمہ دار ہے. یہ کام کر دے گا انشاءاللہ. میں نے خود بھی اپنا زندگی کا مقصد بنایا ہے اور انشاءاللہ مت کریں گے. آپ بھی ارادہ کرو, ہم بھی 4 ماہ لگائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خوش رکھے آپ کو. ایوب صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویورز یہ جو زیر نظر آپ بیگ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر آپ کو جو تبلیغ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے کندھوں پہ آپ کو نظر آتا ہے, بلیک کلر میں اور اسی طرح سے بلو کلر میں یا یہ میرون کلر ہے. اس میں ان کے بستر, کمبل, تکیہ جو ہوا سے بھرتے ہیں یہ لوگ, اور مختصر اپنی ضرورت کا سارا سامان وہ اس میں رکھ کے چلتے ہیں. اور یہ جو بیگ ہے یہ ان کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ یہ تبلیغ کے اندر ہوتے ہیں, چاہے وہ 3 دن کے لیے ہو یا 1 سال کی جماعت. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ گزارش ہے کہ یہ اسلام آباد اجتماع جو ہے نا یہ خلقہ نمبر 12 والا کے لیے جی. آج جمعرات ہیں جی, کل جمعہ عصر کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. ہفتے کون سی تاریخ ہوگی؟ آج جو ہے نا 3 تاریخ شروع, آج 2 تاریخ ہے, 3 تاریخ عصر کے بعد شروع ہوگا اور 4-5 تاریخ بھی انشاءاللہ دعا ہوگی. نو حلقہ نمبر 12 والی جتنا ساتھی ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس میں شرکت کر لیں. اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام گزارنا دنیا مافیا سے افضل. اللہ کے راستے کا گرد غبار جیز بدن پر پڑ جائے, جہنم آگ درکنار, دعا بھی آرام. اس کے لیے سب لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس میں شرکت کر لے. اور اگر کوئی نہ آ سکے اس اجتماع میں تو پھر کہاں؟ بہر سالانہ اجتماع جو ہے نا یہ تو صرف حلقہ نمبر 12 والوں کے لیے, ورنہ عالمی اجتماع چکے اور ایونٹ والے اجتماع نومبر میں تو ہوتے ہیں. نومبر میں اس میں شرکت. السلام علیکم. جزاک اللہ.